السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لاہور کا جغرافیہ۔ یہ پطرس بخاری صاحب جو بڑے مشہور نثر نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور یہ ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں۔ تو ان کی لکھی ہوئی بہت خوبصورت تحریر ہے، طنزیہ مزاحیہ تحریر۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام پڑھ کے سنا سکوں۔ تو ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 11ویں کلاس کا یعنی انٹر پارٹ 1 کا جو ہے 11واں سبق وہ پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لاہور کا جغرافیہ۔ یہ احمد شاہ بخاری جو پطرس تخلص کرتے تھے، ان کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، بڑے اچھے مزاح نگار بھی تھے، اور بڑے اچھے ادیب بھی تھے۔ تو ان کی ایک تحریر ہے، بڑی خوبصورت تحریر۔ تو ہم آج اس کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، احمد شاہ پطرس بخاری یہ سن 1898 میں پیدا ہوئے، اور 1958 میں یعنی پاکستان بننے کے تقریباً 11 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ زمانہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ زمانہ کون سا تھا، یعنی پاکستان کے اوائل کا زمانہ، یعنی شروع کا زمانہ تھا یہ۔ تو لاہور کا جغرافیہ، تمہید کیا ہے اس کی؟ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین کسے کہتے ہیں؟ براہین جو ہے وہ برہان کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے دلیلیں، دلائل، استدلالات، براہین اسے کہتے ہیں۔ دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیں۔ کرہ کیا؟ یہ جو نقشہ ہوتا ہے نا، گول گول جو اکثر اسکولوں میں یا کسی ہیڈ ماسٹر کے میز پہ جو رکھا ہوتا ہے، اس پہ پوری دنیا کے ممالک اس میں بنے ہوتے ہیں، جیسے دنیا ہے اسی طرح کا وہ گول بنا کر اس کو ایک اس پہ لگائے دیں، تاکہ لوگ اپنا دیکھ سکیں کہ دنیا کیسی ہے اور کہاں کون سے ممالک کہاں واقع ہیں۔ اسے کہتے ہیں کرہ کہتے ہیں گول کو۔ تو کرہ کو دائیں سے بائیں گھمائیں حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ پھر فلاں طول البلد اور فلاں عرض البلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ طول البلد یعنی زمین کی لمبائی، اور عرض البلد زمین کی چوڑائی، اس کے جہاں پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کراس کریں، وہاں پر آپ لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہو، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ یعنی یہ ایک طنزیہ مزاحیہ مضمون ہے۔ تو مطلب محل وقوع کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ آپ اس کو لاہور کو وہاں تلاش کر لیں گے دنیا کے نقشے پر، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے، یعنی بڑا مشہور ہے نا کہ لاہور ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے، یعنی آپ کی جو تعلیم ہے وہ بیکار ہے، اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ فاتر کہتے ہیں ہلکا، یہ کم، یعنی آپ کی ذہانت، آپ کی عقل جو ہے وہ کم ہے۔ محل وقوع، آگے چلتے ہیں۔ محل وقوع، ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا، یعنی پنجاب کا جو معنی ہے، پنجاب کے نام پنجاب کیوں پڑا، وہ یہ ہے، وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پنجاب سے مراد ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ تو پطرس بخاری بتا رہے ہیں کہ پنجاب اب پنجاب نہیں رہا، یعنی اب 5 دریا اس میں نہیں بہتے۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں، یعنی بوڑھی راوی، پرانی راوی، راوی ضعیف، کمزور راوی دریا جو ہے وہ کمزور۔ اس کا آگے لکھتے ہیں کہ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے۔ ظاہر ہے دریا بیچارہ سکڑ کے بالکل ندی سے بن گئی ہے، تو اس کا وہ ایک طرح سے مزاحیہ انداز میں ذکر کر رہے ہیں کہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے۔
ظاہر ہے جب اس میں پانی نہیں ہوگا تو کہاں سے بہے گا بیچارہ. اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے میں واقع ہے یا بائیں کنارے پر. جب دریا ہی نہ رہا تو اس سے دائیں کنارہ اور بائیں کنارہ کیا. لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں لیکن دو ان میں سے بہت مشہور ہیں. ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے. وسطی ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور یو پی کے حملہ آور دہلی کے راستے وارد ہوتے ہیں. یعنی دونوں طرف سے جو لوگ اس سے حملہ کرتے رہے ہیں لاہور پہ ایک طرف سے، یعنی اگر وسطی ایشیا سے آئے تو وہ پشاور کے راستے سے آ گئے، اور یو پی کے حملہ آور دہلی کے راستے. یعنی یو پی کے حملہ آور سے مراد یہ پڑھے لکھے وہاں کے جو لوگ تھے، جو شاعر وغیرہ اور ادیب وہاں سے آتے تھے، تو وہ ادھر سے آتے تھے دہلی کے راستے. اول ذکر اہل سیف کہلاتے ہیں، یعنی جو ان کا پہلے ذکر کیا ہے جو پشاور کے راستے آتے تھے اہل سیف، یعنی تلوار والے. اہل سیف تلوار والے، یہ فوجی ہوتے تھے. اور غزنوی یہ غوری تخلص کرتے تھے. وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جو غزنوی اور غوری جو ہیں وہ ادھر یعنی کابل سائڈ سے آتے تھے، پشاور سے ہوتے ہوئے اور حملہ آور ہوتے تھے. تو وہ محمود غزنوی اور یا غوری جو ہیں وہ بادشاہ ہیں پرانے زمانے کے، جو ادھر سے آ کے حملے کرتے تھے. اچھا، مؤخر ذکر اہل زبان کہلاتے ہیں. یعنی جو دہلی کی طرف سے آتے تھے وہ اہل زبان کہلاتے ہیں، مطلب شاعر وغیرہ کہلاتے ہیں، شاعر وغیرہ. اہل زبان یعنی شاعر وغیرہ. یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں. یعنی یہ شاعر جو ہیں، یہ جو آتے ہیں دہلی کی سائڈ سے، یہ بھی تخلص کرتے ہیں. جیسے وہ غوری ہوتے تھے، غزنوی ہوتے تھے، تو یہ بھی تخلص کرتے ہیں. غالب، میر، اپنے اور بہت سے شعراء جو یہاں سے دہلی سے لاہور آئے، تو یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں. یعنی اس میں بڑے ماہر ہیں، تخلص رکھتے ہیں، بڑے ماہر ہیں. حدود اربع کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا. حدود اربع کہتے ہیں کہ اس کے جو چاروں سمتیں جو ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے، اسے کہتے ہیں حدود اربع. یہ چاروں سمتوں میں کیا کیا ہے اس کو حدود اربع کہتے ہیں. لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ میونسپلٹی سے مراد یہ کہ وہ جو اس کا تھا بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں میونسپلٹی، اس نے اسے منسوخ کر دیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اس نے بیڑا غرق کر دیا اس کا. اب لاہور کی چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے. یعنی اتنا لاہور پھیل گیا کہ جو پرانا لاہور تھا اس کے چاروں طرف جو ہے وہ بھی لاہور ہی ہے، اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس سے دارالخلافہ پنجاب ہوگا. یعنی الٹ جائے گا. ابھی فی الحال تو پنجاب کی دارالخلافہ لاہور ہے، لیکن کہتے ہیں لاہور اتنا بڑھے گا کہ وہی پورا صوبہ بن جائے گا اور اس کے دارالخلافے کو ہم پنجاب کہیں گے. یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہے. گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے. یہ لاہور جو ہے وہ اس میں جس تیزی سے آبادیاں بڑھی ہیں تو اس کو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لاہور کے جسم کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، مطلب ہے آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہے. یعنی مواد فاسد گندے مواد سے، یعنی پیپ سے بھرا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو جتنے آبادی بڑھائیں گے اور اس میں جو اس کی جو شہر کی ضروریات ہیں، جیسے پانی ہے، سیوریج ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ پھر عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو اس کو انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور یہ آپ دیکھیے کہ کون سے زمانے میں، یعنی پاکستان بننے کو کوئی 11 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس سے بہت پہلے کا لکھا ہوا مضمون ہے. یعنی اس زمانے میں بھی یہی حال تھا، اب اس سے بھی بدتر حال ہے. آب و ہوا، لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو قریباً سب کے سب غلط ہیں. یعنی بڑی اچھی باتیں کی گئی ہیں لاہور کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں سب کے سب غلط ہیں. یعنی وہ ایسی اب کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اس لیے وہ تمام روایات کو غلط بتا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. یعنی جیسے اور شہروں کی آب و ہوا ہوتی ہے، ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. میونسپلٹی بڑی بحث و تمیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے. یعنی میونسپلٹی کے جو اس کا جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، یعنی اس کے ادارے کے،
انہوں نے بحث تمیز کے بعد یہ کہا کہ بھائی اس ترقی دور میں جب دنیا کو ہوم رول ملا، یعنی جو ہوم رول مطلب کہ اپنے اوپر خود حکومت کرنے کا جو حق مل رہا ہے اور بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لیے اہل لاہور کی خواہش ناجائز نہیں ہے بلکہ ہمدانہ غور و خوض کی مستحق ہے۔ یعنی یہ جو مسائل جو آپ دیکھیں کہ یہ جو جن مسائل کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی یہ وہی مسائل تھے اور اب بھی وہی مسائل ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی۔ اب یہ چونکہ مزاحیہ تحریر ہے لہذا اس کو اس انداز سے ذکر کیا انہوں نے، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضرورت کے لیے ہوا کے بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اب ہوا کی بجائے لاہور والوں کی نصیب میں مٹی ہے، گرد ہے جو گرد اڑتی رہتی ہے، اور خاص حالات میں دھواں اڑتا رہتا ہے، مطلب ہوا بھی دستیاب نہیں ہے، تازہ ہوا بھی نہیں ملتی۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد مہیا کرنے کے مراکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہو گئے۔ یہ یعنی انہوں نے طنز کیا ہے کہ جو یعنی پولوشن جو پیدا ہو رہی ہے، پولوشن جسے کہتے ہیں، تو اس سے جو فضا آلودہ ہو رہی ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ بہم رسانی آب کے لیے ایک عرصے سے اسکیم زیر غور ہے۔ بہم رسانی آب یعنی پانی مہیا کرنے کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کی زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سقی کے وقت سے چلی آتی ہے۔ اب نظام سقا کون تھا؟ یہ وہ تھا جسے بابر کو، ظہیر الدین بابر جو ہے جب مغلیہ بادشاہ جب وہ ان کو شکست ہو گئی تھی، شیر شاہ سوری نے شکست دی تھی، تو ان کو جو بچانے والا تھا وہ نظام سقا کون تھا؟ سقا کہتے ہیں پانی بھرنے والے کو، تو اس کا نام نظام تھا، اور اس نے اپنی مشق پر بٹھا کر اور ظہیر الدین بابر کی جان بچائی تھی۔ تو تنزن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی اسکیم ہے جو نظام سقا کے اس وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سقے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں نظام سقے نہیں ہے، یعنی جو اپنے ہاتھ سے جو اپنے تحریر فرمائی کی تھی جن کاغذات پر، تو بعض تو تلف ہو چکے ہیں، یہی ضائع ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ وہ مقصد یہ تھا کہ نظام سقا چونکہ وہ تھا ماشکی تھا، مشق لے کے پانی بھرا کرتا تھا، تو ظاہر اس کی تعلیم تو تھی نہیں، تو جو اس نے لکھا وہ کسی کے پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس سے ممکن ہے کہ تحقیق و تدقیق میں ابھی چند سال اور لگ جائیں، یعنی اس تحریر کو پڑھنے کے میں جو تحقیق اور تدقیق جو ہے وہ کہتے ہیں تلاش کرنے کو، تحقیق اور تدقیق کا متنی تقریباً ایک ہی ہے کہ تحقیق اور تدقیق تلاش کرنے میں کچھ چند سال اور لگ جائیں۔ عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حتی الوسع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، یعنی اس کی کوشش، جب پانی چونکہ ہے نہیں تو کوشش کیا جا رہا ہے، اس کا انتظام کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہ بارش کا پانی شہر سے نکلتا ہی نہیں اور ہفتوں وہیں کھڑا رہتا ہے، مہینوں وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی۔ ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ یہ انہوں نے جو پانی کے نکاس نہیں ہے لاہور میں، اور جو وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا تنزن ذکر کیا ہے کہ وہ اس میں ہر شہر کا اپنا ایک، ہر گلی کا، ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا، اور اس میں مچھلیاں پیدا ہوں گی اور مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی ہوگی، وہ انگوٹھی پہن کے اپنے ووٹ دینے والے وہ پہن کے جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا انہوں نے تنزیہ مزاحیہ اس کا ذکر کیا ہے۔ نظام سقے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے، یعنی پانی چونکہ وہ سقا بھی جو تھا وہ پانی بھرنے کا کام کرتا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے انہوں نے اس کا یہ ایک مزاحیہ سا نقشہ کھینچا ہے کہ نظام سقے کے مسودات یعنی اس کے جو تحریر کردہ کاغذات تھے ان میں یہ، چونکہ اس میں چند دن حکومت کی تھی نا، اس کو نظام سقے ایک دن کی حکومت ملی تھی اس کو نظام سقے کو، تو یہ اس لحاظ سے تاریخی واقعہ ہے، اس کے حساب سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس نے تحریر جو آرڈر دیے تھے یا جو تحریر کیا تھا اس کے تحت جو ثابت ہوا یہ ہے کہ پانی کے لیے نل ضروری ہے۔ چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں، یعنی
پانی کے لیے نلکے لگوا دیے. فی الحال ان میں ہائیڈروجن آکسیجن بھری ہے, یعنی چونکہ پانی نہیں آتا اور اس میں سے ہوا نکلتی ہے, تو انہوں نے اس کا مزاحیہ انداز میں ذکر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آکسیجن بھری ہے, کیونکہ ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر ہی پانی بنتا ہے, یعنی HO2 ہائیڈروجن اور کا ایک مالیکیول اور آکسیجن کے 2 مالیکیول بن کے ہوا پانی بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہائیڈروجن آکسیجن انہوں نے بھر دی ہے محکمے والوں نے. لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گی. وہ اس لیے بھری ہیں کہ یہ دونوں گیسیں جب آپس میں ملیں گی تو پانی بن جائیں گی اور لوگوں کو پانی مل جائے گا. چنانچہ بعض نالوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں. اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. یعنی اپنے گھڑے وہاں رکھ دیں, پانی آئے گا تو ان کو مل ہی جائے گا. شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی یہ طنزیہ تحریر ہے کہ شہر کے لوگ اس پر بہت خوش ہیں. ذرائع آمد و رفت, یعنی ذرائع آمد و رفت کیا لاہور کے جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کے سیاح سے کما حقہ اثر پذیر ہو سکیں. یعنی وہ یہاں سے اس کا کما حقہ یعنی مکمل طور پر اس کا فائدہ اٹھا سکیں. جو سڑک بلکھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے. یعنی جو لاہور کے بازاروں میں سے جو سڑک گزرتی ہے وہ بہت ہی اہم ہے, تاریخی سڑک ہے. یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی. اب یہ مذاقن ہے, طنزیہ نے لکھا ہے, اور یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے. چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں, یعنی اس کی کوئی مرمت نہیں کی جاتی کیونکہ اس کو تاریخی اہمیت دی جا رہی ہے. یہ طنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں. وہ قدیمی تاریخی گڑھے اور خندقیں جوں کی توں موجود ہیں. یہ جتنے بھی جس پہ گڑھے اور خندقیں پیدا ہو چکی ہیں وہ اس کو کوئی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے, یعنی کئی سلطنتوں کے تختے الٹے گئے اور اب بھی یہاں پہ لوگوں کے تختے الٹے جا رہے ہیں. یعنی یہاں پہ بھی حکومتیں بار بار بدل رہی ہیں. تو اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں. یعنی یہ جو گڑھے ہیں وہ آپ لوگوں کو پرانی زمانے کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں. بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں 2-1 پگیا لگا لیتے ہیں. اور سامنے 2 ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں. اصطلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں. شوقین لوگ اس تختے پر موم جامہ منڈ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جا سکے. یہ جو وہاں پہ تانگے چلتے ہیں یہ ان کا ذکر ہے. تانگوں میں بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں. بناسپتی گھوڑے یعنی بہت کمزور گھوڑے. کمزور گھوڑے. بناسپتی گھوڑا شکل و صورت میں دمدار ستارے سے ملتا ہے کیونکہ اس کی گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے. بیچارہ کمزور سا گھوڑا ہوتا ہے اس لیے اس کا ذکر اس مزاحیہ انداز سے کیا ہے. حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے. تو یہ اس کا جو ذکر ہے کہ یعنی جب گڑھوں میں جب تانگے چلتا ہے تو اس کا کیا انسان پہ کیا گزرتی ہے اس کا مزاحیہ انداز میں ذکر کیا ہے. قابل دید مقامات. اب لاہور کے قابل دید مقامات کیا ہیں؟ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں. دوہری کیسے؟ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پہ اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے. یعنی جو پہلے تو آج کل تو خیر شاید اتنا نہیں ہوتا, پہلے یہ بڑے بڑے اشتہار چھاپ کر دیواروں پہ پیسٹ کر دیے جاتے تھے. تو اس کا ذکر کر رہے ہیں. اشتہاروں کو پلستر کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو دبازت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے. دبازت میں یعنی موٹائی میں, اپنی موٹائی میں بڑھتا جاتا ہے. تو یعنی دیوار جو ہے وہ اینٹوں چونوں کی دیوار تو پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کے اوپر اشتہاروں کا پورا ایک موٹی دبیست ہے اس پہ آ جاتی ہے. شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں. مثلاً اہل لاہور کو مشدہ یعنی اہل لاہور کو جو خوشخبری یا اچھا سستا مال. اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں, یعنی ذہین لوگ ہوتے ہیں. مثلاً گریجویٹ درزی ہاؤس یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر موقع یا
کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا. رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے. دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے. دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے. بائیں طرف حافظہ کی گولیوں کا بیان ہے. اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپا ہے. عقبی دیوار پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے. یہ اشتہارات بڑی سرعت سے بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں اور ہر نیا مجدہ اور ہر نئی دریافت یا ایجاد یا انقلاب عظیم کی ابتدا چشم زدن میں ہر ساکن چیز پر لیپ دی جاتی ہے اور ان کو پہچاننے میں خود شہر کے لوگوں کو بڑی دقت پیش آتی ہے. یعنی یہ ساری جو اشتہارات جو شائع ہوتے ہیں اور دن رات وہاں چپکائے جا رہے ہیں ان کی تعداد بیان کر رہے ہیں. لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ سیاہی سے خود دیواروں پر نقش کر دیے جاتے ہیں. یعنی اپنے اس زمانے پھر نیا رواج یہ ہوا کہ بجائے اشتہارات اخباروں یعنی کاغذ میں چھاپ کے چپکانے کے دیواروں پہ ڈائریکٹ سیاہی سے ہی لکھنا شروع ہو گئے. یہ دقت بہت حد تک رفع ہو گئی ہے. ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب یہ خدشہ باقی نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں چارپائیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا اور لوٹتے وقت اہل لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مجدہ سنایا جا رہا تھا. یعنی پہلے جب صبح جاتے تھے گھر سے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ چارپائیوں کا اشتہار ہے. جب واپس آئے تو وہاں پہ سستے جوتوں کا اشتہار. تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا گھر کون سا ہے. چنانچہ اب وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بحرف جلی یعنی بڑے بڑے حروف میں محمد علی دندان ساز لکھا ہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے. خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہے. کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو اور کھانسی کا مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے. یعنی جو انہوں نے لکھا ہے دیواروں پہ جو تحریریں ہیں لوگ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. صنعت و حرفت. اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی رہی ہے اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے. یہ حرفت کہتے ہیں پیشے کو، دستکاری کو. ہر رسالے کا نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں. یہ مزاحیہ انداز سے انہوں نے ذکر کیا کہ ہر رسالے پہ لکھا ہوتا ہے خاص نمبر. تو عام نمبر کب ہوگا؟ تو عام نمبر جو خاص موقع پہ شائع کیے جاتے ہیں. لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے. پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں، اس سے فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی یہ اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں. چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں، اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے. اس سے ان کا مطمئن نظر وسیع رہتا ہے. تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو دونوں موقع پر کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے. پیداوار کیا ہے جی؟ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں. دساور یعنی غیر ملکوں کو، دوسرے ملکوں کو، باہر ملکوں بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں. اب بھی وہی حال ہے. اب بھی ہمارے جو طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں بیشتر کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک، باہر کے ملک کو چلے جائیں. فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً اواخر بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے. یعنی جب سرما شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ پڑھائی کا سیزن شروع ہوتا ہے اور بہار کے آخر میں وہ امتحان ہو جاتے ہیں تو فصل تیار ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں. طلباء کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں چند مشہور یہ ہیں. قسم اول جمالی کہلاتی ہے، یعنی خوبصورت قسم کے جمالی یعنی خوبصورتی والی. یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعض دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور اس عمل کے بعد کسی ریستوران میں ان کی نمائش کی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار لڑکے ہوتے ہیں جو پہلے درزیوں سے اچھے کپڑے سلواتے ہیں، بعد میں دھوبی سے اور نائی سے اپنے آپ کو درست کروا کے کسی ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طرح سے مزاحیہ انداز سے ذکر کیا ہے. دوسری قسم جلالی طلباء کی ہے. ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. شام کے وقت چند مصاحبوں کے ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جود و سخا کے خم لنڈھاتے پھرتے ہیں. جود و سخا یعنی اپنی دریا دلی کے خم لڑھاتے، یعنی خم کہتے ہیں کہ جام کو، خم لڑھاتے پھرتے ہیں. یہ جام کے جام الٹتے رہتے ہیں اپنے دریا دلی کے.
کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، یعنی کالج میں جو خوراک ملتی ہے وہ تو ان کو پسند نہیں آتی، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے، یعنی ہاسٹلوں میں نہیں رہتے، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں۔ تیسری قسم خیالی طلباء کی ہے، یہ اکثر روپ اخلاق اور آواگون اور جمہوریت پر باواضح بلند تبادلہ خیالات کرتے پائے جاتے ہیں، اور آفرینش اور نفسیات کے متعلق نئے نئے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں۔ آفرینش کہتے ہیں جبکہ دنیا کیسے شروع ہوئی، اور نفسیات کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں۔ صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے الگ صبح 5-6 ڈنڈ پیلتے ہیں اور شام کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیتے ہیں، گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم خالی طلباء کی ہے، یہ طلباء کی خالص ترین قسم ہے، ان کا دامن کسی قسم کے آلائش سے تر ہونے نہیں پاتا، کتابیں، امتحانات، مطالعہ اور اسی قسم کے خرنشے کبھی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ خرنشے کہتے ہیں خر کی آواز کو، بیکار یعنی بیکار چیز، سوتے میں جو آواز آتی ہے نا، سوتے میں جو گلے سے آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں خرنشے، یعنی اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جس معصومیت کو لے کر وہ کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے، یعنی جیسے معصوم آئے تھے ویسے ہی معصوم، یعنی پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہیں، اور تعلیم و نصاب اور دس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے، یعنی ان پر کسی تعلیم کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ طبی حالات لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔ تو جناب یہ مضمون ہم نے آج آپ کو پڑھ کے سنایا، اب انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کو یہ تمام جو لاہور جغرافیہ یہ پڑھ کے سنا دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں اس پہ جو ایسے الفاظ تھے جو مشکل الفاظ تھے، یا جو ایسے محاورے تھے جو ذرا مشکل ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم مشق کریں گے تو آپ کے ذہن میں پہلے سے تمام یہ الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ تو پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو جو اس کی بہت سے الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور ذرا اس کی جو خوبصورتی ہے جو مضمون کی وہ بھی آپ کے ذہن میں تازہ رہے۔ تو ابھی جب ہم اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم اس پہ مزید بحث کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشق کی فوری اطلاع ہو جائے تو آپ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے، تاکہ جو ہی میں اس کی مشق یا دیگر اسباق لوڈ کروں آپ کو فوری اس کی اطلاع مل جائے۔ تو آج تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔